وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم وباعوها وأكلوا ثمنها. رواه البخاری و مسلم جميعا عن عبدان بن المبارک عن یونس الزہری به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر احادیث مبارک کا ذکر فرماتی ہیں. زہری نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہلاک کرے یہود کو. حرمت علیہم الشحوم، اللہ پاک نے جب ان پہ چربی کو حرام کر دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ فباعوها واکلوا ثمنها، کہ وہ چربی خود نہیں کھاتے تھے، بیچ دیتے تھے اور پیسے استعمال کر لیتے تھے. تو لہذا یعنی انہوں نے بہانہ کر دیا. حالانکہ جب اللہ نے ایک چیز کو حرام کر دیا ہے تو ثمن الحرام حرام، اس کے بعد بیچنے سے جو پیسے آئیں گے وہ بھی حرام ہے. وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو حيب قال حدثنا خالد الهزان بركة بالوليد بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائدا خلف المقام فرفع بصره إلى السماء وقال: عن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء لا حرم عليهم ثمنه. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے خلف المقام، مقام ابراہیم کے پیچھے. فرفع بصره الى السماء، حضور نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اس کے بعد فرمایا: لعن اللہ الیہود، اللہ یہود پہ لعنت کرے. 3 دفعہ فرمایا اللہ یہود پہ لعنت کرے، اللہ یہود پہ لعنت کرے. ان اللہ حرم علیہم الشحوم، اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ جانوروں کی چربی حرام کر دی. فباعوها واکلوا ثمنها، انہوں نے اس چربی کو بیچ دیا اور اس کے پیسے جو تھے وہ استعمال کر لیے. حالانکہ ان اللہ لم يحرم على قوم اکل شیء، اللہ تبارک و تعالی حرام جب کرتے ہیں کسی قوم پہ کسی چیز کا کھانا تو جب وہ چیز حرام ہے تو اس کا پیسہ بھی حرام ہے. تو یہودیوں نے کیا کیا کہ اللہ معاف فرمائے، چونکہ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو توڑتے تھے اور ہیلے بہانے سے توڑتے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا احکام کو بالکل انکار کر دینا، ایک ہے کہ نہیں جی ہم تو حکم مانتے ہیں، لیکن ایسے بہانے سے حکم توڑتے تھے کہ بھی حکم بھی توڑ دیا اور بظاہر یہ کہا کہ ہم مان رہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ پابندی کر دی تھی کہ یوم السبت جو ہے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، ان کو اللہ نے حکم دے دیا. تو اب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی ہفتے کے دن جب شکار منع ہے تو اسی دن مچھلیاں بھی بہت آتی ہیں اور باقی دن جو ہیں اس میں مچھلیاں بھی نہیں ملتی، چونکہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے بندہ. تو اب انہوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے دور اور ندی سے چھوٹی چھوٹی ندیاں بنا لی کہ بھی جب ہفتے کا دن آئے تو وہاں سے پانی ان حوضوں میں آ جائے اور آگے وہ پھٹا ڈال دیتے کہ بھئی وہاں مچھلیاں بند ہو گئیں اور اتوار کے دن جا کے پکڑ لی.
اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھو جی ہم ہفتے والے دن تو نہیں پکڑتے ہیں نا، اللہ نے ہفتے کے دن منع کیا ہے، ہم ہفتے دن کے نہ پکڑتے ہیں نہ کھاتے ہیں، ہم تو اتوار والے دن کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑتے تھے نعوذ باللہ، اور یہ بھی ایک قسم کا اللہ کے احکام سے استہزاء ہے کہ اللہ کے احکام کو اس انداز میں توڑا جائے، یہ بھی نافرمانی ہے اور استہزاء ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، بہت سارے مسلمان کلمہ شریف پڑھنے والے جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، وہ بھی اللہ کے احکام کو نعوذ باللہ اسی طرح توڑتے ہیں، ہیلے بہانے بنا کر۔ اب مثال کے طور پر جیسے کسی سے بھی پوچھ لو، وہ کہے گا جی اللہ کے سوا سجدہ کرنا غیر کو جو ہے حرام، بالکل ناجائز، لیکن قبر پہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ تو جب پوچھا جائے کہ بھائی اللہ کے بندے جب سجدہ غیر اللہ کو حرام ہے تو یہ قبر پہ سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے جی نہیں وہ تو عبادت والا سجدہ حرام ہے نا، یہ تو تعظیم والا سجدہ ہے۔ عبادت الگ چیز ہے، تعظیم الگ چیز ہے، یہ تو ہم بزرگوں کی تعظیم کر رہے ہیں، یہ تو تعظیمی سجدہ ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لہذا وہ بھی ایک تعظیمی سجدہ تھا۔ تو حالانکہ یہ بھی اللہ کے حکم کو توڑنا ہے کہ بھی جب آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا تو حکم اللہ نے خود دیا تھا، اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کو سجدہ نہ کرو، تو اصل بات تو اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کو بہانے سے توڑیں کہ جناب یہ تو تعظیم ہے اور یہ عبادت ہے، اور عبادت اور تعظیم میں بڑا فرق ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے تو یہ تو جائز ہے۔ اسی طرح سے مثلا اللہ تبارک و تعالی نے احکام دیے ہیں کہ کسی غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز نظر نہ کرو، کوئی چیز ذبح نہ کرو، کوئی چیز تقسیم نہ کرو، کیونکہ جب کسی چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اب جناب انہوں نے جب مزاروں پہ جا کے جانور ذبح کیے، مزاروں پہ جا کے لنگر قائم کیے، مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھائیں، مزاروں پہ جا کے پھول چڑھائے، پوچھا بھی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جناب یہ تو غیر اللہ تھوڑے ہیں، یہ تو اللہ کے اپنے بندے ہیں نا، یہ تو اللہ کے اپنے ہیں، ہم کسی دشمن پر تو نہیں چڑھا رہے ہیں، یہ تو اللہ کے اپنے ہوئے، اصل میں تو غیر پہ نہیں چڑھانی، جو اللہ کا دشمن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بتوس پہ نہیں چڑھانی، یہ تو اللہ کے اپنے ہیں، ان پہ تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کو جب ہم راضی کرتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح اللہ کے احکام کو توڑا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جیسے کہ آج بہت سارے معاملات میں آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی خمر جو ہے، جو شراب انگوروں سے بنایا جائے وہ حرام ہے، کیونکہ قرآن میں ذکر ہے خمر کا، تو خمر کہتے ہی اس کو ہے جو انگور سے نکالی جائے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم جو پیتے ہیں یہ تو گندم سے نکالی جاتی ہے، اور یہ مالٹے سے اور سنترے سے نکالی جاتی ہے، یہ انگور سے نہیں نکالی جاتی، لہذا یہ تو حرام نہ ہوئی۔ حرام تو وہ ہے نا خمر، اور خمر بھی وہ ہوتی ہے ما خامر العقل، کے جس سے عقل جو ہے بالکل چکرا جائے کہ آدمی ماں اور بیٹی میں اور ماں اور بیوی میں تمیز نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں جناب دیکھو ہم تو شراب پینے کے بعد باقاعدہ جلسے کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، بلکہ شراب پینے کے بعد تو ہماری جو قوت گویائی ہے، بولنے کی طاقت ہے، وہ اور بڑھ جاتی ہے، ہمارا دماغ بڑا حاضر ہو جاتا ہے، تو وہ حرام ہے نا جس سے دماغ بگڑ جائے، وہ تھوڑا حرام ہے کہ جس سے دماغ جو ہے حاضر ہو جائے۔ تو یہ بھی اللہ کے احکام کو توڑنا ہے، کیونکہ میرے بابا محبوب نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن پہ اللہ کا قرآن اترا ہے اور جن پہ تحریم خمر کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو خود حضور پاک نے کیا فرمایا کہ کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے، چاہے وہ انگور سے نکلے، چاہے وہ کھجور سے نکلے، چاہے وہ گندم سے نکلے، چاہے وہ جو سے نکلے، چاہے وہ سیب سے نکلے یا انار سے نکلے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے حرام۔ اچھا مسکر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی خالی آدمی جو کبھی نشے کے قریب نہیں گیا، اس کو اگر دو تو نشہ ہو جائے، یہ تو نہیں عادی آدمی تو پھر ایک مقدار کا عادی ہو جاتا ہے، لہذا وہ بھی سب کے لیے حرام۔ اچھا ایک چیز ایسی ہے مثلا کہ اگر آپ 4 گلاس پیئیں تو نشہ ہوتا ہے، تو اس کا بھی حضور نے فرما دیا کہ کل مسکر حرام قلیلہ وکثیرہ سواء، کہ تھوڑا بھی اور زیادہ بھی، اگر 4 گلاس بھی نشہ کرتے ہیں تو قطرہ بھی حرام ہے،
چونکہ وہ چیز تو مسکر ہو گئی حرام کرنے والی اور نشہ دینے والی۔ اسی لیے مسلمان بھی کتنے ہیں اللہ معاف فرمائے جو اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے وہ خنزیر کے بالوں کے برش جو ہے وہ اپنی شیونگ برش میں استعمال کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو خنزیر کے بالوں کے برش جو ہیں پہ اپنا اس میں دانتوں کے برش میں استعمال کرتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے اللہ کے بندے خنزیر حرام ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ گوشت تو ہم نہیں کھاتے نا، یہ تو بال ہے، یہ تو ہڈیاں ہیں جس کی ہم استعمال کرتے ہیں، یا بال ہیں، یا اس کی کھال ہے، یا اس کی چربی ہے، یا اس کے بالوں ہیں جو ہم دل میں فٹ کرواتے ہیں بال اپنے رگیں ٹھیک ہونے کے لیے۔ ہم گوشت تو نہیں کھا رہے، اللہ نے تو لحم الخنزیر کہا ہے نا، تو گوشت حرام ہے، باقی چیزیں تھوڑی حرام ہیں۔ تو حالانکہ یہ بھی اللہ کے احکام کو بدلنا ہے، کیونکہ یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کا ترجمہ سمجھانے کے لیے سب سے بڑی ذات کون سی ہے؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ۔ تو جب حضور پاک نے فرما دیا کہ خنزیر نجس العین ہے، اس کا ہر چیز حرام ہے، اس کا چمڑا بھی حرام ہے، بال بھی حرام ہے، وہ تو پاک بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہر مردار جانور کا چمڑا جو ہے دباغت کے بعد پاک ہو سکتا ہے، لیکن خنزیر اور کتے کا چمڑا تو دباغت کے بعد بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی تو اب اس میں ہیلے بہانے کرنے کے لیے، تعویلات کرنے کے لیے، راستے نکالنے کے لیے، یہ بھی اللہ کے حکم کو توڑنے والی بات ہے کہ جیسے یہود نے اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ نے فرمایا کہ سبت میں شکار نہ کرو، انہوں نے ندیاں بنا لی، حوض بنا لی، اور ہفتے کو شکار نہ کیا اور اتوار کو کر لیا، بات تو ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب حکم دیا کہ بھئی تمہارے اوپر ان جانوروں کی چربی ہم نے حرام کر دی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی چربی حرام ہے، ہم بیچ دیتے ہیں، ہم چربی تو نہیں کھا رہے ہیں نا جی، چربی بیچنے سے جو پیسے آئے ہیں ہم تو پیسہ استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ جب حرام چیز بیچو گے تو اس کا پیسہ بھی حرام۔ اگر کوئی آدمی حرام چیز بیچتا ہے، اگر کوئی آدمی زنا کا عوض لیتا ہے تو کیوں حرام ہے؟ کہ زنا حرام، جب زنا حرام ہے تو عوض بھی حرام۔ اسی طرح ہر چیز حرام جو ہے وہ اس کا بیچنا بھی حرام، اس کا پیسہ بھی حرام، اس سے انتفاع کرنا بھی حرام اور نفع اٹھانا بھی حرام۔ اس لیے میرے محبوب نے، سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف رخ فرمایا اور فرمایا لعن اللہ الیہود، اللہ یہود پہ لعنت کرے، اللہ یہود پہ لعنت کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ لعنت یہود کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی وہی کام کریں گے جو یہودیوں نے کیا تو وہی اللہ کی لعنت ہم پر بھی آئے گی۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف لعنت بس ان کو پکڑ کے کھڑی رہے گی۔ مقصود بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جو کام یہود نے کیا ہے اگر تم کرو گے تم پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ حضور نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، کہ انہوں نے جہاں بھی اللہ کے نبی کی قبر دیکھی وہیں سجدہ گاہ بنا دیا، وہیں جناب بڑے بڑے مزار بنا دیے اور سجدے کے مقامات بنا دیے۔ تو اب اللہ کے نبی نے جب یہود و نصارہ پہ لعنت بھیجی ہے تو جو بھی کوئی مسلمان کسی قبر پہ سجدہ کرے گا تو وہ بھی اسی لعنت کا مستحق ہوگا جیسے یہود و نصارہ مستحق۔ اسی لیے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے واقعات قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ تم بھی غور اور تدبر کرو، کہیں تمہارے احوال تو اسی طرح نہیں جو یہودیوں کے تھے، کہیں تمہارا حال وہی تو نہیں جو نصارہ کا تھا، کہیں تمہارا حال وہ تو نہیں جو مشرکین مکہ کا تھا، کہیں تمہارا حال وہ تو نہیں جو قوم نوح کا تھا، کہیں تمہارا حال وہ تو نہیں جو قوم لوط کا تھا۔ اب دیکھو قوم لوط پہ کیوں عذاب آیا کہ وہ لوگ جو تھے لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ جناب یہ عذاب تو صرف اس قوم کے لیے تھا ہم کرتے رہے تو کوئی حرج نہیں، یہ مانا نہیں۔ اب جو بھی وہ بدفعلی کرے گا تو وہ بھی اسی عذاب کا مستحق ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض قومیں جو تھی کم تولتی تھی، یعنی دینا ہو تو کم دیتے تھے اور لینا ہو تو زیادہ لے لیتے تھے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ اللہ قرآن میں ہمیں یہ واقعات کیوں بتلاتے ہیں کہ خبردار تم تو ایسا نہیں کر رہے ہو جیسے پہلے قوموں نے کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کے واقعات سنائے کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا کہ چلو بیت المقدس میں داخل ہوں، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نہیں جاتے، وہاں تو بڑی سخت قوم ہے۔
وہاں تو بڑی بہادر قوم ہے، وہاں تو ایک ایک بندہ اتنا مضبوط ہے کہ ہمارے 4 بندوں کو پکڑ کے مار دے گا، تو ہم تو کمزور آدمی ہیں، کیسے جہاد کریں؟ تو انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ 40 سال تک میدان دی میں بھٹکتے رہے اور اپنے گھر کا راستہ بھی نہ مل سکا۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ اگر آج بھی مسلمان جہاد سے منہ پھیر دیں گے، اگر آج بھی مسلمان کفر کی طاقت سے ڈر جائیں گے، اگر آج بھی مسلمان ان کی قوتوں سے گھبرا جائیں گے، تو نتیجہ وہی بھٹکنا ہوگا، وہی ذلت ہوگی، وہی خواری ہوگی۔ اور جب اللہ کے حکم پہ چل پڑیں گے تو پھر فتح اور کامرانی اور کامیابی ہوگی۔ کہ جب جنگ بدر کا میدان آ گیا تو کفر کی طاقت کتنی بڑی تھی اور مسلمان کتنے کمزور تھے، لیکن جب انہوں نے حضور پاک کے حکم پہ جانے قربان کر دی تو اللہ نے فرشتے اتارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آ گئی۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جس دن میری امت جو ہے وہ جانوروں کے دم پکڑ لے گی اور کھیتی میں اور باڑی میں اور کاروبار میں اور پیسے میں لگ جائے گی اور جہاد کو چھوڑ دے گی تو پوری دنیا میں ذلیل ہو جائے گی۔ اور آج دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی دولت کمانے کے چکر میں ہے کہ پیسہ بن جائے، میرا بینک اکاؤنٹ بڑھ جائے، کسی طرح بن جائے، سود مل جائے، لاٹری نکل آئے، جوا نکل آئے، انشورنس مل جائے، پالیسی مل جائے، کچھ مل جائے، پیسہ مل جائے، کسی طرح دولت مل جائے، ہر آدمی ایک ہوس میں مبتلا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ تبارک و تعالی آدم کی اولاد کو ایک بہت بڑی وادی ہو اور مال کی بھری ہوئی وہ مل جائے، لابتغا وادیا، تو کہے گا اللہ میں یہ بھی تھوڑا ایک اور وادی مل جائے تو تھوڑا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ اس کو ایک اور وادی بھی دے دے اور بھی دے دے ماشاءاللہ، تو کہے گا اللہ میاں ایک اور بھی ہونی چاہیے، تو تھوڑی ہے، یہ تو بالکل تھوڑا ہے۔ آخر میں میرے آقا نے فرمایا کہ لا یبلع جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کی پیٹ نہیں بھر سکتا دنیا سے مگر مٹی بھرے گی قبر کی۔ جب مرے گا تو پھر سب باتیں ختم ہو جائیں گی اور سارا مال دولت یہی پڑا رہے گا، نہ محل ساتھ جائیں گے، نہ بھائی بیٹے ساتھ جائیں گے، نہ دولت پیسہ ساتھ جائے گا، نہ اکاؤنٹ ساتھ جائیں گے، نہ کارڈ ساتھ جائیں گے، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی ماں سوائے اعمال کے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی قبر کو باغ جنت بنا دیں گے، اور اگر اعمال بہڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ یہود پہ لعنت کرے۔ تو واقعات پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے، حدیث سننے کا معنی یہ ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں غور کرو، تدبر کرو کہ اللہ نے فرمایا کہ ملائکہ سجدہ کرو، ملائکہ نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ابلیس کیا ہو گیا؟ ملعون بن گیا، مردود بن گیا، رجیم بن گیا، جنت سے نکالا گیا، آسمانوں سے نکالا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے فرمایا تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ اچھا، یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا اور آدم کو سجدہ نہیں کیا تو قیامت تک لعنت کا مستحق ہو گیا۔ تو ہم بیٹھ کے غور کریں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ 5 وقت میری نماز پڑھو، مجھے سجدہ کرو، تو اگر ہم آدم کو سجدہ نہ کریں تو لعنت والا بن جائے، ہم خدا کو نہ کریں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس جی ہم قرآن پڑھیں گے بس ثواب ہوگا، اور قرآن میں نہ غور کی ضرورت ہے، نہ فکر کی ضرورت ہے، نہ تدبر کی ضرورت ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے، نہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، بس ہم قرآن پڑھتے ہیں جی ثواب ہوتا ہے جی۔ اور جی میں روزانہ ماشاءاللہ صبح کی نماز کے بعد میری عادت ہے میں جب تک ایک پارہ منزل نہ پڑھوں نا جی میں کوئی کام نہیں کرتا۔ اچھا ابھی تم ایک پارہ تو روز پڑھتے ہو، عمل کتنی آیتوں پہ کرتے ہو؟ کتنی آیتیں ہیں قرآن کی جن کو پڑھنے کے بعد تم نے عمل کیا ہے؟ یا سپارہ پڑھنے کے بعد پہلا کام یہی کرتے ہو کہ واپس آ کے شیو شروع کرتے ہو کہ بھی اب باہر جانا ہے، تاکہ قرآن پڑھ کے آئے ہو نا، تازہ قرآن کا اثر ہو رہا ہے نا آپ پر، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اچھا جی میں الحمدللہ جی میں کبھی 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑتا جی، بالکل نہیں چھوڑتا۔ اچھا جی ماشاءاللہ بڑا اچھا کرتے ہیں، لیکن جو نماز میں تم نے پڑھا ہے قرآن اس پہ عمل بھی کبھی کیا؟ بھئی تم نے نماز تو پڑھ لی، لیکن نماز میں جو تم نے قرآن پڑھا، فجر کی نماز میں پڑھا، پھر ظہر میں پڑھا، پھر عصر میں پڑھا، پھر مغرب میں پڑھا، پھر عشاء میں پڑھا، چلو 3 آیتیں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی تو کتنی آیتیں ہو جائے گی؟ کم از کم یعنی 2 رکعتوں میں 6 ہو گئی۔
اور 5 نمازی ہیں تو 10 رکعتوں میں کم سے کم 60 آیتیں ہو گئیں. تو 60 آیتیں جو ہیں قرآن کی، ان میں سے کبھی ایک آیت پر بھی عمل کیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر کیوں دھوکہ دے رہے ہو خدا کو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ جی، ہم تو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ جی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ طیب الجمال ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سہل بن عبداللہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے سورۃ الدہر کی تلاوت کی. اور سورۃ الدہر کی تلاوت جب ہوتی ہے تو اس قرآن میں ایک آیت آتی ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ جب مومن قیامت والے دن جنت میں جائیں گے تو رب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑا ایک پاکیزہ شراب پلائیں، اور وہ پاکیزہ شراب ہوگا، دنیا کی طرح حرام نہیں ہوگا، دنیا کی طرح گندا نہیں ہوگا، دنیا کی طرح عقل زائل کرنے والا نہیں ہوگا، دنیا کی طرح نجس نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو اتنا پاک ہوگا کہ پینے والے کو بھی پاک کر دے گا، ان کے اندر اور باہر کو بھی پاک کر دے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کے پڑھنے کا انداز مجھے ایسے معلوم ہو جیسے کوئی آدمی کوئی چیز پی رہا ہو اور زبان سے مس چوس رہا ہو، جیسے بچے کو دے دو نا چوشنی اور بچہ چوشنی چوستا ہے دودھ کے لیے، تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ ایسے الفاظ ادا کر رہے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ تقرا ہو تشرف، تم قرآن پڑھ رہے تھے یا قرآن پی رہے تھے؟ کیسے قرآن پڑھ رہے تھے؟ آج تو ہم نے عجیب انداز میں تمہاری قرات سنی ہے. اس نے کہا کہ جب قرآن میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو پاک شراب پلائے گا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ میں وہ پی رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے پلا رہے ہیں یہاں دنیا کے اندر، کیونکہ جب اللہ کا فیصلہ ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو فرمایا اگر میں اس کے پینے کی لذت نہ محسوس کروں تو پھر پڑھنے کی لذت کیا محسوس کروں گا؟ اس لیے صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے، اسی لیے آتا ہے کہ کچھ صحابہ جب قرآن کی آیتیں پڑھتے اور اس میں جہنم کا ذکر آ جاتا، اس میں دوزخیوں کا ذکر آ جاتا، اس میں اللہ کے عذاب کا ذکر آ جاتا، تو 4 دن صحابہ بیمار ہو کے 4 پائیوں پہ پڑے رہتے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی. اور صحابہ جب آتے پوچھتے خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا یار میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، بس میری جان نکل گئی، طاقت ہی نہیں اٹھنے، اللہ کے ڈر سے پڑا ہوا. یعنی یہ عالم ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، افطار کا وقت تھا، اور جن کے گھر میں مہمان تھے انہوں نے سامنے آ کے افطار کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں رکھی. تو آپ قرآن شریف تلاوت کر رہے تھے افطار سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قرآن کی آیت پہ نظر پڑی ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، کہ کافروں کے لیے ہمارے پاس بڑے بڑے قید کے زنجیریں ہیں، ان کے لیے آگ ہے جہنم کی، اور ان کے لیے ایسا طعام ہم نے تیار کر کے رکھا ہے جو نیچے اترے نہ اونچے اترے، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا دردناک. تو جب یہ آیت پڑھی تو کہا کہ بھائی بس کھانا لے جاؤ، میں کھا نہیں سکتا، بس تھوڑا سا پانی کا گھونٹ لے کے افطار کر لیا، کچھ نہیں کھایا. دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا، دوسرے دن پڑھ رہے تھے، پھر کسی قرآن کی آیت پہ نظر پڑی، فرمایا میں نہیں کھانا کھا سکتا، لے جاؤ. فرمایا جب جہنمیوں کا کھانا سامنے آیا تو اپنا کھانا بھی بھول گیا. اللہ کے قرآن پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو یا جب تم قرآن سنو تو قرآن میں تدبر کرو کہ قرآن کیا بتلا رہا ہے، اس آیت میں کیا حکم ہو رہا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اور جب تم حدیث مبارک سنو میرے مدنی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اپنے گریبانوں میں جھانک کے غور کرو کہ کہیں ہم بھی تو وہ کام نہیں کر رہے جو یہودی کرتے تھے کہ اللہ کے حکم کو توڑتے تھے لیکن بہانے کے ساتھ توڑتے تھے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جیسے دیکھو کتنے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے ماشاءاللہ علم والے، وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو عورت کے ہاتھوں اور پاؤں اور چہرے کے لیے پردے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہاتھوں کے لیے ضرورت ہے اور نہ پاؤں کے لیے اور نہ چہرے کے لیے. تو وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی حدیث میں موجود ہے نا کہ عورت جب نماز پڑھتی ہے تو اس کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے ہیں، اسی لیے حدیث میں موجود ہے کہ جب عورت احرام باندھے تو اس کے چہرے کو کپڑا نہ لگے. تو چہرے کو کپڑا تبھی نہیں لگے گا نا جب کھلا رکھے گی چہرہ. تو معلوم یہ ہوا کہ چہرے کا اور ہاتھوں کا اور پاؤں کا کھلا رکھنا کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر وقت آخر عورت نے کام کرنا ہے. اگر ہاتھ بھی پکڑے ہوئے ہوں
چہرے پہ بھی کپڑا پڑا ہو، پاؤں پہ بھی کپڑا ہو تو وہ چل بھی نہیں سکے گی اور کام بھی دنیا کا نہیں کر سکے گی، تو اس لیے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا۔ حالانکہ کتنی سیدھی بات تھی کہ اللہ نے عمرے میں حکم دیا ہے کہ مرد کے سر پہ کپڑا نہ آئے اور عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ آئے۔ کیا مانا؟ یعنی عمرے کے علاوہ تو مرد کے اس سر پہ کپڑا ہونا چاہیے، صرف عمرے کی حالت میں کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ عمرے کی حالت میں تو چلو عورت کے چہرے کو کپڑا نہ لگے، لیکن آگے پیچھے اگر آگے پیچھے بھی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر عمرے کے احرام میں پابندی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو کپڑا ہونا ضروری تھا، صرف احرام کی حالت میں ضروری نہیں تھا۔ اچھا، اب وہ ضروری بھی کیوں نہیں تھا؟ تو سب سے پہلے ان خواتین محترمین سے پوچھیں گے جنہوں نے خود سرکار دو جہاں کے ساتھ مل کے حج کیا ہے۔ جب بی بی عائشہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے جب حج کیا تو احرام کا کیا عالم تھا؟ انہوں نے فرمایا اذا حاذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ سامنے قریب آ جاتے تو ہم اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تھے، اور جب لوگ دور ہو جاتے تھے تو ہم اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیتے۔ تو اب مسئلہ سمجھ آ گیا کہ چہرے پہ کپڑا ہٹانا کیسے ہے اور رکھنا کیسے۔ اسی طرح جب قرآن کی آیت میں آپ غور کریں گے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی اور مسلمانوں کی مومنوں کی عورتوں سے بھی فرما دیں کہ اپنے سر کے اوپر اپنا ایسا کپڑا لٹکا لیں تاکہ ان کے چہرے پہ پردہ رہے۔ اب جب آپ گھونگھٹ کی طرح، جیسے ہمارے یہاں ہوتا تھا نا پہلے عورتیں گھونگھٹ نکالتی تھی، اصل شریعت کا پردہ وہی ہے کہ اتنی بڑی چادر ہو اور ایسے گھونگھٹ نکال لیں کہ نہ بدن نظر آئے اور نہ چہرہ نظر آئے، اور وہ نیچے دیکھ کے چل بھی سکے اور اس کی نظریں جو ہیں وہ نیچے ہوں، اس کی نظریں جو ہیں وہ اوپر نہ ہوں۔ اسی طرح حکم ہے مومن کو بھی اگر عورت سامنے آئے تو نظریں نیچی کر لیں، اسی طرح حکم ہے عورت کو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ تو اب اللہ کے حکم کو توڑنا، وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھی اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو نماز میں منہ کا اور ہاتھوں کا چھپانا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ جب نماز میں ہے تو اللہ کی رحمت سے شیطان کے حملے سے محفوظ ہے۔ اب دوسرا آدمی جو نماز پڑھا ہے وہ بھی اتنا بڑا خبیث اور شیطان تو نہیں ہوگا کہ نماز میں بھی عورتوں کو دیکھتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک خاص کیفیت ہے کہ یہ تو عبادت کا وقت ہے، اور اس میں بھی پابندی لگا دی کہ مردوں کے لیے افضل صف جو ہے پہلی ہے اور عورتوں کے لیے افضل صف جو ہے وہ آخری ہے، تاکہ عورتیں مرد کے سامنے نہ آئیں اور مردوں کی اس پہ کسی قسم کی نظر نہ پڑے، ان کی حرکات و سکنات کو نہ دیکھ سکیں۔ تو اس لیے اب ہم بھی تو اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں کہ نہیں توڑ رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا، کتنے لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے کہ گھر میں سونا ہے، مثال کے طور پر گھر میں سونا ہے 16 تولے 20 تولے 50 تولے، تو ان کے بچے بھائی زکوٰۃ کی، او جی میں نے تو بچیوں کو تقسیم کیا ہوا۔ بھائی رکھا تو تمہارے پاس ہے، تقسیم کیا کیا ہوا ہے تم نے؟ وہ سارا تمہارے پاس ہے، کنٹرول تمہارے پاس ہے، چیز تمہارے پاس ہے، تصرف تمہارے پاس ہے، تم جب چاہو اس کو بیچ دو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی مالک تم ہو، تم نے اپنے بچیوں کو مالک نہیں بنایا۔ مالک بنانے کا معنی یہ تھا کہ ان کے تصرف میں دے دیتے کہ اب ان کی اجازت کے بغیر تم بیچ نہیں سکتے، ان کی اجازت کے بغیر تم اٹھا نہیں سکتے، تم کام نہیں لگا سکتے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایک بہانہ بنا لیا، جی میں نے تو تقسیم کر دیا۔ یہ بھی اللہ کے احکام کو توڑنا ہے۔ اچھا، کتنے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ جی یہ بکرا جو ہے نا جی یہ میرے مرشد کے نام پر ہے، جی اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اور بھائی خدا کے بندے یہ بکرا تم بیچ دو، مجھے پسند ہے، میں پیسے دیتا ہوں 1000 گیا تو انہوں نے کہا جی اس کا تو 2 لاکھ بھی دے دو نا، یہ تو میرے مرشد کے نام پر ہے، یہ تو میں نہیں بیچوں گا۔ اچھا جی مرشد کے نام پر ہے، قبر پہ بھی لے گئے، اچھا کھاؤ جی، انہوں نے کہا جی ہم نے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اللہ کا نام لیا ہے نا ہم نے تو اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے۔ تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو، کہ بھئی جب تم نے اتنے عرصے پہلے سے مرشد کے نام پہ رکھا ہوا ہے اور پھر مرشد کے آستان پہ آگے ذبح کر رہے ہو تو لاکھ تم اللہ کا نام لیتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ایک مسلمان جانور ذبح کرتا ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گیا، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، تب بھی جانور حلال ہے۔ کیوں؟ مسلمان کے دل میں تو ایمان موجود ہے، مسلمان کے دل میں تو ایمان جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کی نیت جو ہے وہ تو کئی سال سے تم نے اس جانور کو رکھا ہی پیر کے نام پر ہے، رکھا ہی آستان کے نام پر ہے،
رکھا ہی مرشد کے نام پر ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ غیر کی طرف نسبت ہوگی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی گورنر آ رہا ہے اور وزیر آ رہا ہے اور تم اس کی نیت کر کے بکرے ذبح کر رہے ہو تو یہ بھی حرام ہے، چونکہ یہ بھی احل لغیر اللہ میں ہے۔ جیسے کسی مزار کے لیے حرام ہے، اسی طرح وزیر کے لیے بھی حرام ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی غیر کی نسبت کر لی۔ ایک یہ ہے کہ تم نے کوئی نسبت نہیں کی، ایک آدمی ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، آئے مہمان ہے، کھانا پک رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دل میں یہ نیت نہیں کہ یہ اسی کے نام پر ہے۔ جیسے لوگ تو اب باقاعدہ یہ کرتے ہیں نا کہ چھری لے جاؤ اور ہاتھ بھی لگواؤ، چھری پر ہاتھ بھی لگائے تاکہ پکا فیصلہ ہو جائے کہ اللہ کے نام پہ نہیں اس کے نام پر ہے۔ یہ جی اس کا صدقہ نکال رہے تھے تو صدقہ چھری کو ہاتھ چھری کو ہاتھ لگاؤ گے تو تیرا صدقہ ہوگا، اگر تم نے چھری کو ہاتھ نہ لگایا تو صدقہ میرا ہو جائے گا۔ یہ کیا بات؟ اللہ پاک نیتوں کو جانتے ہیں اور اللہ دلوں کو جانتے۔ اس لیے میرے محبوب نے سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے کہ اللہ نے جو چیزیں ان پر حرام کی ہیں وہ پھر بہانے بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا چربی حرام، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم چربی نہیں کھاتے لیکن گھی بنا کے بیچ دیں گے، پیسے کھا لیں گے، ہم چربی تھوڑی کھا رہے ہیں، ہم چربی تو نہیں کھاتے ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہ تو اسی طرح ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے کہ جیسے کوئی آدمی کسی لڑکی کے زنا کے پیسے کھا لے، یا جیسے کوئی آدمی کسی کے پاس لڑکی ٹھہرا دے، اس کو پتا ہے کہ وہ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اس سے جو پیسہ مل رہا ہے کیوں مل رہا ہے؟ جی ہماری دوستی ہے، دوستی تو اس وقت تک ہے جب تم نے لڑکی وہاں چھوڑی ہوئی ہے تو اس کے عوض میں تمہیں پیسہ مل رہا ہے تو وہ بھی سمجھ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرام سے محفوظ رکھے۔ حتیٰ کہ فقہا نے اتنا لکھا ہے کہ اگر تم نے مثلا کسی بندے کو 1,00,000 ریال قرضہ دیا یا 1,000 ریال قرضہ دیا، تم سڑک پہ کھڑے تھے، وہ کار میں گزرا، اس نے گاڑی روک لی، اس نے کہا حضرت کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جی گھر جانے، انہوں نے کہا آئیے بیٹھے میں پہنچا دوں۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر قرضہ لینے سے پہلے بھی وہ اپنی گاڑی میں تمہیں کبھی کبھی چڑھاتا تھا تو پھر تو بیٹھ جاؤ، اگر قرضہ لینے سے پہلے تو اس نے کبھی تمہیں گھر نہیں چھوڑا، اب قرضہ لینے کے بعد چھوڑ رہا ہے تو یہ بھی سود ہے کہ اس قرضے کے شرم کی وجہ سے تمہیں گاڑی میں بٹھا رہا ہے کہ جی اس نے مجھے قرضہ دیا تھا اس لیے میں اس کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے قرضے پہ نفع اٹھایا ہے، اور نفع اٹھانا جو ہے یہی تو سود ہے کہ کسی کو 100 دے کے 2 روپے لے لو یا 4 ریال لے لو۔ تم نے اس کو قرضہ لیا تھا 1,000 ریال، تم اس کی گاڑی میں بیٹھے تو 10 ریال کے مشوار کا تم نے فائدہ اٹھا لیا، فائدہ اٹھایا تو اسی کا نام تو سود ہے۔ اس لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، ایک آدمی سے آپ نے قرضہ لینا تھا، اس کے گھر سے گزر رہے تھے تو یاد آ گیا کہ میں نے اس بندے سے قرضہ لینا ہے، اور عین گرمی کا وقت تھا، دوپہر تھا، اور عرب کی گرمی آپ کو پتا ہے بڑی مشہور ہوتی ہے، تو آپ نے اس کے دروازے پہ شریعت کے مطابق 3 دفعہ دستک دی، اور دستک دینے کے بعد ہٹ کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ تو اب جب گھر والا نکلا تو پریشان ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ دروازے پہ کھڑا ہو، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ وہ خیر جلدی جلدی دوڑا آیا، اس نے کہا حضرت آپ نے غضب کر دیا، دھوپ میں کھڑے ہیں، اللہ کے بندے میرے گھر کے آگے دیکھیں جگہ بنی ہوئی ہے، اب سائے میں کھڑے ہوں۔ فرمایا میں نے آپ سے قرضہ لینا ہے تو تمہارے گھر کا سایہ استعمال کروں اور خدا کی قیامت میں پکڑ لے کے یہ سود ہے؟
تم نے نفع کیا اٹھایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے آپ بندہ، کبھی آپ نے بھی سوچا ہے ایسے مسئلے؟ یہاں تو بڑی بڑی بلائیں ہضم ہو جاتی ہیں، بکرے ہضم ہو جاتے ہیں، سایہ کیا کرے گا؟ یہاں تو کئی بلڈنگیں اندر چلی گئی، ہضم ہو گئی، یتیموں کے مال کھا گئے لوگ، غریبوں کے مال کھا گئے، لوگوں کی بلڈنگیں کھا گئے، لوگوں کی زمینیں کھا گئے، مربے کے مربے کھا گئے، اور ایسے ڈکار بھی نہیں لیا، اور بڑے ان کو فٹ بھی آئے ہوئے ہیں، ہضم بھی ہوتے ہیں، بڑے مزے میں زندگیاں بھی گزار رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اگر آدمی کو راحت ملے تو سمجھ لو کہ پھر میرے لیے کوئی خاص انتظام ہو رہا ہے، اللہ ایسا پکڑیں گے کہ پھر میں نہیں بچ سکتا۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ تمہارے کبھی تم گناہ کرو، لیکن گناہ کے بعد تمہیں پیسے مل جائیں، گناہ کے بعد نوکری مل جائے، گناہ کے بعد آرام مل جائے، تو سمجھو کہ یہ استدراج ہے، اللہ مجھے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ میں عین بربادی کے تختے پہ چڑھ جاؤں اور ایک دفعہ ڈوری کھینچوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ورنہ گناہ کے بعد تو پریشانی ہو، گناہ کے بعد تو آدمی کے لیے پریشانی آتی ہے، نہ کہ راحت ملے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے شیطان نے انکار کیا، لیکن اللہ نے کتنا ڈھیلا رستہ دے دیا کہ تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک میں چاہوں گا، اور پھر تم جو چاہو کرو، تم ہوا بن جاؤ، جانور بن جاؤ، پرندہ بن جاؤ، ایک منٹ میں ہزاروں میل کے فاصلے طے کر لو، اور تم چاہو لوگوں کے 20 سال لوگوں کے خون کے اندر گردش کر لو، یہ سارے اختیارات بھی دے دیے، حالانکہ وہ تو نافرمان تھا، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ سب سے بڑا عذاب جو ہے پھر اسی ابلیس کو ہوتا ہے، اور ذریت ابلیس کو ہوتا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ملعون بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی لعنت کا معنی بھی سمجھ لیں۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو جب اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہو گیا تو بچے گا کیا بات؟ اس لیے خیال کیا کریں، لوگ کہتے ہیں نا کبھی جانوروں کو بھی لعنت ہو، کبھی اپنے بچوں کو بھی کہہ دیتی ہے لعنت ہو، کیا کر رہے ہو؟ کبھی اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیتی ہے تو بڑی لعنتی عورت ہے۔ تو یہ ایسے کلمات زبان سے نہ نکالا کریں، اللہ معاف کرے، یہ بڑا خطرناک کلمات۔ اور ہمارے ہاں تو خیر یہ تھوک کا کاروبار ہوتا ہے نا، لعنت بھی کریں تو کہتے ہیں لاکھ لعنت، یعنی ہمارے ہاں وہ پرچون کا کاروبار ہے ہی نہیں، لعنت بھی تھوک کے حساب سے دیتے ہیں اور لاکھوں کے حساب سے، یعنی ایک بھی نہیں، 1,00,000 لعنت۔ اور اچھا کبھی تو آج کل ہم نے ایسا بھی سنا ہے کہ تیرے نعوذ باللہ مذہب پہ، تیرے مرشد پہ لعنت۔ وہ بدبختوں، مرشد نے کیا قصور کیا، یا اس کے مذہب نے کیا قصور کیا ہے کہ تم اس کے مذہب کو گالی دے رہے ہو، اس کے دین کو گالی دے رہے ہو؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ تو ایسے کلمات زبان سے نہ نکالا کریں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، یہ بڑے خطرناک کلمات ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ وہ حضرت قاضی احسان صاحب سناتے تھے، مرزا قادیانی جو گزرا ہے نا ملعون لعنت اللہ علیہ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس نے ایک کتاب لکھی، تو جو علماء اس کی مخالفت کرتے تھے نا، تو علماء پہ غصہ جو آیا نا جی، تو اس کتاب میں لکھتا گیا لعنت 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 لعنت، ان علماء پہ لعنت لعنت لعنت، اور 1000 دفعہ لکھا، صرف لعنت کا لفظ جو ہے وہ 1000 دفعہ لکھا۔ تو قاضی صاحب پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بھی یہ قادیانیوں کا درود ہزارہ ہے، یہ قادیانی جو ہے نا ان کا ہے درود ہزارہ کے 1000 دفعہ لعنت پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑے نے جو لکھا ہے، نبی نے لکھا ہے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جتنا مال ہو اتنا ہی خرچ کرتا ہے۔ اب 1000 لعنت اس نے مخالفوں کو بھیجی ہے، پتہ نہیں اس کے اپنے اندر کتنی لعنتیں ہیں، اتنا سٹاک تو دے رہا ہے نا، باہر سٹاک ہوگا تو خرچ کرے گا نا، جتنا مال کسی کے پاس ہوگا تو نکالے گا نا۔ اب اگر اچھا تیسری بات یہ ہے کہ الاناء یترشح ما فیہ، عربی کی مثال یہ ہے کہ برتن سے وہ نکلتا ہے جو اس کے اندر ہو، یعنی پانی ہوگا تو پانی ڈالو گے نا، اگر دودھ ہوگا تو دودھ، شربت ہوگا تو شربت، اگر جس کے اندر لعنت ہوگی کہ تو نکلے گی کیا؟ نکلے گی بھی لعنت، اور جس کے اندر رحمت ہوگی تو نکلے گی بھی کیا؟ رحمت۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں نا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خدم تو رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے محبوب مدنی پاک کی 10 سال نوکری کی ہے، کہتے ہیں میں نے حضور کی زبان سے کبھی ایک سخت لفظ بھی نہیں سنا، ما ضربنی ولا شت، کبھی گالی نہیں دی، کبھی حضور نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، کبھی حضور نے مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔
میں نے کر دیا تو راضی، میں نے نہیں کیا تو راضی۔ تو یہ شان محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنی زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے، میں نے محبوب کی زبان سے لا تو سنا ہی نہیں ماں سوائے کلمے میں، کہ حضور جب کلمہ پڑھتے تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ، ورنہ جو بندہ بھی آیا جو مانگا دے دیا، جو مانگا دے دیا، لا تو کبھی کہا ہی نہیں کہ نہیں ہے، نہیں، یعنی اتنا یہ ہے شان رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لیکن کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے مرزے جیسے لوگوں کو بھی نبی مان لیا، قادیانی جیسے لوگوں کو بھی نبی مان لیا۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے بے دینوں کو اپنا مرشد بنا لیا۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ بے نماز ہے، مرشد جو ہے بے نماز ہے، وہ بھنگ پیتا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، اس کے بعد حرام کاری کے لیے عورتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن کہتے ہیں جی مرشد ہمارا پہنچا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، جہنم میں پہنچا ہوا ہے، کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، جہاں کے اعمال ہوں گے وہیں پہنچے گا نا۔ اعمال اگر مکے والے ہوں گے تو مکے پہنچے گا، اعمال مدینے والے ہوں گے تو مدینے پہنچے گا، اگر اعمال ہی جہنم والے ہوں گے تو پھر جہنم میں ہی پہنچے گا، اور کہاں پہنچے گا۔ تو اس لیے جب حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں تو غور کریں قرآن کہتا کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وقال الامام احمد حدثنا علی بن عاصم قال انبانا خالد الحزان برکت بالولید انبانا ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا في المسجد مستقبلا الحجر فنظر الى السماء فضحك وقال عن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم وباعوها واكلوا ثمنها وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے مقابلا الحجر، حجر سے مراد یا تو مقام ابراہیم ہوتا ہے یا حجر اسود ہوتا ہے، اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ حضور پاک نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اس کے بعد حضور مسکرائے اور فرمایا دیکھو حال یہودیوں کا کہ اللہ نے ان پہ، اللہ پاک نے ان پہ چربی کو حرام کر دیا۔ اللہ نے ان کے پر جب چربی حرام کر دی تو ان بدبختوں نے کیا کیا کہ چربی کو بیچ دیتے تھے اور پیسے پیدا اٹھا لیتے تھے، حالانکہ یہ بدبخت نہ سمجھے کہ جو چیز حرام ہے اس کا پیسہ بھی حرام ہے۔ جب اللہ نے ایک چیز کو حرام کر دیا ہے تو اب اس کو بیچ کے پیسے، جی ہم چربی تو نہیں کھا رہے ہیں نا، اور جی ہم نے چربی تو نہیں کھائی نا، اللہ نے تو چربی حرام کی ہے نا، اور جناب ہم نے تو چربی نہیں کھائی نا، ہم نے تو چربی بیچ دی، وہ تو کسی اور نے جا کے کھائی ہے نا، ہم نے تو پیسہ کھایا ہے۔ تو اصل کیا ہے، یہ اللہ کے احکام کو توڑنا ہے۔ تو یہ یہودیوں کا عالم تھا، اس لیے تم بھی خیال کیا کرو کہ کہیں تم تو خدا کے احکام کو نہیں توڑتے ہو، تم بھی تو کہیں خدا کے احکام کو نہیں توڑتے ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کبھی ادھر داڑھی رکھ لی، کبھی ادھر رکھ لی، کبھی ادھر رکھ لی، کبھی نیچے رکھ لی، کبھی اونچی رکھ لی۔ اچھا پوچھو جی کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، اب اتنی بڑھاؤ یا اتنی بڑھاؤ، اتنی بڑھاؤ جتنی بڑھاؤ، بس آپ نے بڑھا تو لی ہے تھوڑی سی۔ تو اللہ کے احکام کو بدلا جاتا ہے، حالانکہ جس نبی کا یہ حکم ہے اس پاک نبی کی داڑھی مبارک کتنی تھی، مسئلہ حل ہو گیا۔ دیکھو نا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا نا فوراً، کہ بھئی حضور نے فرمایا داڑھی مبارک بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، تو بھئی حضور آپ کی سرکار دو جہاں کی اپنی داڑھی مبارک کتنی تھی، کتنی تھی؟ جب صاف حدیث ہے کان یملأ صدرہ، حضور کے سینے پہ داڑھی تھی اور این گول جیسے چاند کا حالہ ہوتا ہے ایسے گول ہوتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک۔ تو اس لیے بہرحال تو ایک بات واضح ہو۔ اچھا اب جیسے باطل فرقے ہیں وہ کہتے ہیں جی چور جب چوری کرے تو قرآن کہتا ہے نا ہاتھ کاٹو، انہوں نے کہا جی یہ انگلیاں ہیں نا، انگلیاں تھوڑی سی یہ کاٹ دو بس ٹھیک ہے کام ہو جاتا ہے، بس کیوں یہ ہاتھ ہے نا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی ہاتھ تو اس کو بھی کہتے ہیں ہاتھ، یہاں تک جو ہے یہ بھی ہاتھ، یہاں تک جو ہے یہ بھی ہاتھ، اور یہاں تک جو ہے یہ بھی ہاتھ، تو ہم تھوڑا سا کاٹ دیتے ہیں، بس سزا دینی ہے نا، کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ ہم یہاں سے کاٹ دیں یا یہاں سے کاٹ دیں۔ تو اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا کہ قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ یہ اللہ کے قرآن کو بدلنے والی بات ہوگی۔ بھئی جس نبی پاک پہ یہ آیت اتری ہے، حضور پاک نے چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا، بات ختم ہو گئی۔ بھئی جس نبی پر اللہ نے قرآن اتارا ہے تو اس کو پڑھایا بھی اللہ نے اور قرآن سمجھایا بھی اللہ نے۔ تو اب ہاتھ یہاں تک بھی تھا، یہاں تک بھی تھا، یہاں تک بھی تھا، لیکن حضور نے ہاتھ یہاں سے جب کاٹا
تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ہاتھ یہاں سے کٹے گا نہ یہاں سے کٹے گا، نہ یہاں سے کٹے گا، نہ یہاں سے کٹے گا۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا آپ کے ملک میں کوئی عورت ہے، اللہ ہدایت دے، کوئی وکیل ہے، تو اس کا بیان تھا کہ جی بڑا ظلم ہے، جب تک مرد اور عورت کو میراث میں، ورثے میں، شہادت میں برابر نہیں کریں گے اس وقت تک مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب عام آدمی پڑھے گا اخبار، روز پڑھے گا، کوئی کہے گا دیکھو یار کتنی جرت والی عورت ہے۔ اچھا، کچھ عورتیں کہیں گی کہ دیکھو جناب کمال ہے نا، اس کے دل میں عورتوں کا کتنا درد ہے کہ عورتوں کی برابری کے لیے لڑ رہی ہے۔ حالانکہ یہ بیان کسی مفتی کے پاس لے جائیں اور ان کو کہیں کہ اس بیان دینے کے بعد مسلمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی ایک مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے، مولوی نے تو فیصلہ نہیں کیا۔ تو جو اس کو نہ مانے کہے برابر کرو تو قرآن کا انکار ہو گیا، تو بندہ مسلمان رہ گیا۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے اس کو۔ بلکہ مجھے تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کسی مولوی کی بیٹی ہے، اللہ ہدایت، کیونکہ ہم مولویوں کے بیٹے بھی اولادیں بھی تو بہت بگڑتی ہیں نا بابا، ہو سکتا ہے بیچاری کسی مولوی کی بیٹی بھی ہو، اللہ عالم۔ بہرحال جو بھی ہے اللہ سے دعا کریں اللہ ہدایت۔ ممکن ہے اس بیچاری کو، حالانکہ وہ وکیل ہے، پڑھی لکھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کے بندے سمجھتے ہیں کہ یہ مساوات نہیں، حالانکہ یہ بات زیادتی کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جب معاملہ ہو پیسے کا تو ہر آدمی کی محنت کے مطابق پیسہ ملتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں؟ کیا معنی؟ مثلا ایک آدمی 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے تو آپ 8 گھنٹے کی تنخواہ دیں گے۔ اگر وہ 4 گھنٹے اوور ٹائم بھی کرے تو پھر آپ 4 گھنٹے اوور ٹائم بھی لگائیں گے۔ اگر آپ اوور ٹائم نہ دیں تو ظلم ہے کہ اس نے کام کیا 12 گھنٹے، آپ تنخواہ دے رہے ہیں 8 گھنٹے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ نے مرد کو 2 حصے دیے، عورت کو 1 حصہ دیا۔ وجہ کیا ہے کہ دونوں کے کام کو دیکھنا ہوگا کہ لڑکی جب پیدا ہوگی، جب تک بالغ نہ ہو، جوان نہ ہو، اس کا خرچہ کس پر ہے؟ باپ پر۔ جب تک اس کی شادی نہ ہو کس پر خرچہ ہے؟ والدین پہ۔ جب شادی ہوگی تو اس پر خرچہ اس کا اب کس پر ہے؟ شوہر پہ۔ تو اس کی محنت کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی؟ اچھا، اب لڑکا جو ہے شادی ہو جائے تو بیوی کا خرچہ کس پہ ہے؟ لڑکے پہ ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، غریب ہو گئے تو ان کا خرچہ کس پہ ہے؟ لڑکے پہ ہے۔ تو اللہ نے انصاف کیا ہے، ظلم کیا ہے؟ جو آدمی خرچ زیادہ کرے گا، محنت زیادہ کرے گا، اس کو زیادہ دیا ہے، جو تھوڑا کرے گا اس کو تھوڑا دیا ہے۔ اللہ کے بدلے یہ کوئی بات، یہ کوئی مسئلہ ہے، تو ایک اصول ہے، تو نظام ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ توہین نہیں ہے عورت مرد کی، اس میں کوئی توہین والی بات نہیں، بلکہ اللہ نے تو عورت کو ایک ایسی محترم شے بنایا ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو، جوان نہ ہو، شادی نہ ہو، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کی عزت، مال، جان، حفاظت کریں اور خرچہ دیں۔ اور جب شادی ہو جائے اس شوہر کی ذمہ داری ہے وہ گھر میں بیٹھے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ کمائے اور نوکری کرے اور مزدوری کرے اور برابر کما کر لے آئے۔ ان لوگوں نے تو عورت کو نعوذ باللہ جانور بنا دیا ہے، جو کہتے ہیں ہم عورت کی عزت کر رہے ہیں۔ انہوں نے عورت کو برابری کا ایسا لقمہ پڑھایا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ نہ اس کی عزت بچ گئی نہ عصمت بچ گئی۔ جب وہ مردوں میں کام کرے گی تو ایک اصولی بات ہے کہ ایک بکری کو 10 بھیڑیوں میں چھوڑ دو تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک لڑکی جب دفتر میں آ جائے اور اس پر کام کرنے والے ہوں 20 ماشاءاللہ جوان آدمی، اب وہ سب سے ہنس کے بات بھی کر رہی ہے، مسکرا کے بات بھی کر رہی ہے، اچھے کپڑے پہن کے بھی آنا ہے، اچھا ڈریس پہن کے بھی آنا ہے، میک اپ کر کے بھی آنا ہے، آخر دفتر میں بیٹھنا ہے اس نے، اور اس کو اسی لیے تو بٹھایا گیا کہ گاہک پھنسے۔ وہ تو لاوا ہے نا، کیوں بٹھایا جاتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ نہیں، آپ مجھے سمجھا دیں کہ بھئی یہ ہوٹل کے ریسپشن پہ لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، کیوں؟ آپ کوئی ایجنسی کھولیں، کوئی دفتر کھولیں، وہاں ٹائپسٹ اور جو پرسنل سیکرٹری ہے نا صاحب کی، وہ خاص طور پہ لڑکی ہوتی ہے، کیوں؟ مرد مر گئے ہیں سارے جہان کے، اگر کام دینا ہے اس کو عورتوں میں کام دے دو، محکمہ تعلیم میں کام دے دو، عورت عورتوں کو پڑھائے، بچیوں کو پڑھائے، عورت لیڈی ڈاکٹر ہے، عورتوں کا علاج کرے، مریضوں کا علاج کرے، پردہ رکھے، ٹھیک ہے، سب جائز ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک بکری کو تم بھیڑیوں میں گاؤ، اس کے اوپر کہو کہ جناب ہم نے بھیڑیوں سے کہہ دیا ہے۔ ایک مولوی صاحب سے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔
تو ان کو جب لوگوں نے توجہ دلائی کہ جناب آپ کی لڑکیاں کالج میں پڑھتی ہیں اور وہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتی ہیں، اور آپ تو عالم دین ہیں، آپ تو بزرگ ہیں، عالم ہیں، مقتدا ہیں، لیڈر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو میں نے پرنسپل کو کہہ دیا ہے کہ ذرا میری لڑکیوں کا خیال رکھے. تو پرنسپل جو ہے وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، حضرت جبریل کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے بس. رواه ابو داود من حديث خالد بن حذاء وقال مشجاب شداد الكلثوم والصالح قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض نعوده فوجدناه نائبا غطى وجهه بقدر أدني فكشف الوجه وقال لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أسمانها وفي رواية حرمت عليهم الشحوم وباعوها وأكلوا أسمانها وفي لفظ لأبي داود عن بعض مرفوعا إن الله إذا حرم أكل شيئا حرم عليهم ثمنه. حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ حضور بیمار تھے، ہم عیادت کرنے کے لیے گئے، دعا کرنے کے لیے گئے، فوجدناه نائما، ہم نے دیکھا کہ حضور لیٹے ہوئے ہیں اور ایک ادنی چادر جو ہے اپنے چہرے پہ ڈالے ہوئے ہیں. جب ہم نے جا کے سلام کیا فکشف عن وجهه، حضور پاک نے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے کہ ان لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چربی کو حرام کر دیا تو ان لوگوں نے چربی کو بیچ کے پیسے کھانے شروع کر دیے. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز جس کا کھانا حرام اس کا بیچنا بھی حرام، اس کا پیسہ بھی حرام، اس کا نفع بھی حرام. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اب اتنا بڑا مسئلہ تم تو فارغ ہو نا میرے بھائی، لکھ سکتے ہو، اب میں بھی تو اتنا فارغ ہوں نا کہ میں پڑھتا رہوں. احرام باندھا، منا گیا، 9 ذی الحجہ کو عرفات رات مزدلفہ، 10 ذی الحجہ کو بڑے جمرے کو کنکری ماری، بال کرائے، احرام کھول دیا، پھر سادے کپڑے میں حرم آ کے طواف زیارت کیا، صفا مروہ دوڑا، 11-12 کو کنکری ماری، گھر چلا گیا. میں نے طواف قدوم نہیں کیا تھا. جب مکے میں رہتا ہو تو طواف قدوم ہوتا ہی نہیں. طواف قدوم تو باہر والے کے لیے ہوتا ہے، مکے والے کے لیے کیا طواف قدوم؟ نہ طواف قدوم ہے نہ طواف وداع ہے. کہ جب آدمی حمام میں بیٹھے تو بائیں ہاتھ کو دونوں رانوں اور پیٹ کے درمیان رکھے اور پتہ نہیں گردن جھکائے رکھے اور گردن پکڑے رکھے، یہ تو کوئی حدیث نہیں ہوئی. عزم سلام پھیرنے سے پہلے اگر دعائیں اللہم انی ظلمت نفسی بھی پڑھیں اور پھر وقت ہو تو ربنا آتنا بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں، چاہے ساری دعائیں اکٹھی کر کے پڑھ لو. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی مسلمان آگے کہے السلام علیکم تو نماز میں جواب نہیں دیں گے. اور یہ بھی مسئلہ سمجھا کرو کہ ایک آدمی قرآن بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے یا ایک کھانا کھا رہا ہے یا ایک بیچارہ علیحدہ کچھ پڑھ رہا ہے تو اس کو سلام کرنے کا حکم ہی نہیں، اس کو آرام سے بیٹھنے دو، اس کو پڑھنے دو، جب فارغ ہو جائے تو کہو السلام علیکم. اب وہ بیچارہ پڑھ رہا ہے، وہ اپنی عبادت میں ہے، اپنے ورد میں چلے گئے السلام علیکم، اب جواب نہ دے تب بھی غصہ کہ دیکھو جی میں نے مولوی صاحب کو سلام کیا، جواب نہیں دیتے. اور اگر جواب دے تو وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنا پڑھ چکا تھا، اس کا آدھا کٹ گیا، وہ غریب کہاں جائے. اس لیے سلام کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھے سلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور نہ وہ سلام کا جواب دے. اگر دو مسلمان ہیں، ایک حق پر ہے اور دوسرا نہ حق پر ہے، ان کی لڑائی ہو جائے، مارا جائے، تو جو حق پر ہے وہ مظلوم ہے اور نہ حق پر جو ہے وہ ظالم ہے. باقی چونکہ دونوں مسلمان ہیں دعا کرو اللہ معاف کر دے، ورنہ بظاہر تو سیدھی بات ہے کہ حق والا مظلوم ہے اور نہ حق والا ظالم ہے. کبوتر وغیرہ کی بیٹ کپڑے پہ لگ جائے، جب خشک ہو جائے اتار دو بس. جی یہاں کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے تو دعائیں کرتے ہیں، لیکن کراچی کے مسلمانوں کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں. ہمیشہ دعا ابھی ایک تو یاد رکھو کہ جب کہتے ہیں لجمیع المسلمین والمسلمات تو اس میں کراچی والے بھی آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، جب آدمی دعا کرے کہ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات تو کراچی والے باہر ہیں اسے. باقی ہر شہر کا اگر نام لیا جائے تو پھر تو سارا ملک مطالبہ کریں گے کہ ہمارے بھی ہر شہر کا نام لو. ایک اصولی بات ہے، دیکھو نا، اگر امام حرم بیچارہ ایک شہر کا نام لے، دوسرے شہر والے کہیں جی آپ نے کراچی کا لیا ہے لیکن زیادہ جھگڑا تو اورنگی میں ہوتا ہے، وہ آ جائیں وہ کہیں نہیں جناب ہم لانڈی والوں نے کیا جرم کیا تھا،
تیسرا ہے وہ کہ جناب سوراب گوٹھ والوں سے آپ کا کوئی جھگڑا ہے. چوتھا ہے وہ کہ جناب لیاقت آباد والوں کا کیا قصور ہے. اور ہے وہ کہ جی نارتھ ناظم آباد والوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے. تو ہم تو صرف کراچی کا نام ہی لیتے رہے, خطبے کی ضرورت ہی نہیں. ویسے دعا کرو کہ اللہ کراچی پر بھی رحم کرے, کراچی والوں پر بھی رحم کرے اور پورے ملک پہ رحم کرے. بہت مشکل وقت میں ہے آپ کا ملک, کچھ نہیں کر سکتے ہو, دعا کرو. یہ بڑی دشمنوں کی سازشیں ہیں. تم تو سمجھ رہے ہو کہ مولوی لڑ رہے ہیں, مولوی نہیں لڑ رہے, پیچھے بہت بڑی تاریں ہل رہی ہیں. دعا کرو اللہ تمہارے ملک پہ رحمت کرے, بس اللہ ہر مسلمان کے ملک پہ رحمت کر دے, اللہ مہاجر و انصار پہ رحمت کر دے. یہ ہم مسلمان نہیں لڑتے میرے بھائی, اصل بات یہ ہے کہ پیچھے بیٹھے ہیں لڑانے والے. انہوں نے ہر جماعت میں اپنے بندے چھوڑے ہوتے ہیں, ہر مقام پہ اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں, اور مسلمانوں کے اندر تاکہ مسلمان کبھی اطمینان نہ کرے. اگر مسلمان کو آرام ملا تو یہ تو ترقی کر جائے گا, اس کو لڑتے رکھو نا, مصروف رہے. یہ اپنے میں پڑا رہے, ہماری طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکے. یہ بہت بڑی عالمی سازشیں ہیں. بس ایک علاج ہے, اب یاد رکھو, اور کوئی علاج نہیں, نہ عقل مندی نہ کوئی قانون. ایک علاج ہے کہ خدا کا کعبے میں کھڑے ہو کے دعا کرو, رات دن دعا کرو. کیوں, ملک بچے گا تو تم بھی بچو گے نا. اگر ملک ہی خدا نہ خاصا نہ رہا تو تم کیا کرو گے. اچھا پھر یہ ہے کہ ایک بات سوچو کہ چلو اللہ معاف کرے, اللہ پہلے جو تقسیم ہوا نا جی, چلو 50,000 لاکھوں بندے مارے گئے, تم ادھر آ گئے. اب اگر کچھ ہو گیا تو کدھر جاؤ گے؟ کوئی راستہ بھی ہے؟ سمندر ہے, اور آگے جو مسلمان غریب ہیں ان سے تمہیں لڑا رہے ہیں تاکہ ان کے ساتھ بھی خیر نہ رہے تمہاری. اس لیے اب ایک علاج ہے, بس اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر, بس. اب اللہ اپنے عذاب رفع فرما دے, اللہ تبارک و تعالی رحم فرما دے, اور دعا کرو کہ اللہ قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما دے. جب تک تم قرآن و سنت کو نہیں اپناؤ گے نا, معافی نہیں ملے گی. اگر ایک مسلمان حکومت ہے لیکن وہاں اسلام کا قانون نہیں ہے, اس کو کہیں گے تو ہم مسلمان, کافر تو نہیں کہیں گے. لیکن دعا کرو اللہ ان کو اسلامی حکومت کرنے کی توفیق دے. کسی ملک میں حکومت طاغوتی ہے, طاغوتی ہو یا شاغوتی ہو, ہمارا کام فساد کرنا نہیں ہے. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ فساد کرو. اسلام کا حکم ہے کہ تم پر کسی قسم کا عبد حبشی بھی آ جائے, اطاعت کرو, فرما برداری کرو, خون ریزی نہ کرو. خون ریزی کرو گے تو فتنہ پھیل جائے گا پوری دنیا میں. ایک عطر ماسٹر سعید اللہ, ماسٹر ارشاد اللہ کا بھائی جو مکی صاحب کے درس میں بیٹھتا ہے, مجھے تو نہیں پتا یار کون ہے. اب میں کوئی عطر تو نہیں بیچتا ہوں, خدا کے بندے. آدمی کے پاس 10 تولے سونا ہے, اس پر زکوٰۃ فرض ہے. سونے کی مالیت سے زیادہ اس آدمی پہ قرض ہے, تو وہ سونا دے دینا قرضے میں, گھر کیوں رکھا ہوا ہے؟ دیکھو نا, مثلا 10 تولے آپ کے پاس سونا ہے, 15 تولے آپ پر قرض ہے مثال کے طور پر, تو آپ 10 تولے دے دیں. جب نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیوں دو گے؟ تو جب تک گھر میں رکھا ہوا ہے پھر تو زکوٰۃ دو, قرض دینے کی تو تمہاری نیت ہے نہیں. اب دیکھو, ایک لوگوں کا قرضہ بھی نہیں دیتا, اللہ کی زکوٰۃ بھی کھانا چاہتا ہے. بھائی قرضہ دینا ہے دے دو, ختم کرو نا, ہوگا نا زکوٰۃ. میری لڑکی کا رشتہ طے ہوا ہے, اور آج کل کے رسم و رواج کے مطابق مجھے کچھ نہ کچھ تو جہیز 4-5 ہزار غریب ہونے کے باوجود بھی دینا ہے. تو میرا ارادہ ہے کہ میں دعوت نہ کروں. لڑکی والوں کی طرف سے دعوت کرنا تو سنت کے خلاف ہے. لڑکی والوں کی طرف سے تو کوئی دعوت نہیں ہوتی, وہ تو لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے ولیمہ سنت. لڑکی والے کیوں کرو؟ تمہیں تو کرنا ہی نہیں چاہیے. کچھ رشتے دار کام کرتے ہیں, مجھے ان کے کمانے کے پیسے میں کچھ خدشہ ہے, تو ان کے گھر میں کھانا کھانا جائز ہے. اگر تم اتنے مقام عظیمت پر ہو تو نہ کھاؤ. اور اگر یہ بھی دیکھو کہ وہ سارا پیسہ ان کا حرام کا یا کچھ حلال کا بھی ہے, اگر کچھ حلال کا ہے تو ہم یہ کیوں تصور کریں کہ جب ہم کھانے جائیں گے تو ہمارے حصے میں حرام ہی رکھے گا. حرام وہ خود کھائے گا, ہمیں حلال والا دے گا. زامات آدم مدیون وہو لا یرث ولم یکفی ملکہا
والمذكور وحاولت كثير من أجل أداء ديونها فمضى بهذا الأمر فالأفضل بيت المال المسلمين يؤدي ديونها، فإذا لم يجد حلا فاترك على الله، اترك 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 على الله،